تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی، وہ رونا چاہتی تھی۔ وہ سنہری آنکھیں سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن سیاہ آنکھیں اب ان سنہری آنکھوں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ آنکھیں سنہری آنکھوں کو اس حال میں دیکھ کے خوش بھی ہو رہی تھی، لیکن دور اندر کہیں ان سنہری آنکھوں کو اس حال میں دیکھ کر سیاہ آنکھیں میں بھی تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ آخر اس کی زندگی ایسی کیوں تھی؟ کیا یہ گل کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ وہ بستر سے اٹھا اور کمرے سے نکل کر باہر ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ یہ آواز ساحر کی والدہ نادیہ کی تھی، جو اپنے بیٹے کو بے بسی کی حالت میں دیکھ کر بولی تھی۔ میں اسے بھول چکا ہوں ماما، یہ وہ جھوٹ تھا جو پچھلے 2 سال سے وہ خود سے اور اپنے سے جڑے رشتوں سے بول رہا تھا۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا پھر اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ اس کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں ساحر کے لیے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ نادیہ بیگم نے ساحر کو آواز دی کہ بیٹا رکو، لیکن وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اسے اب نیند نہیں آئے گی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اب اس جھوٹ پر اس کی ماں کو یقین بھی نہیں آئے گا، لیکن وہ اب اپنے اس غم میں کسی کو بھی اور غم نہیں دے سکتا تھا۔ اور ویسے بھی اچھا ہے کہ دل ٹوٹنے غم جتنی جلدی منا لیا جائے اچھا ہی ہوتا ہے۔ ساحر حسنین اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، جسے انہوں نے بہت محبت سے پالا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ نادیہ بیگم کا تو کہنا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کو ان کی کون سی نیکی پسند آ گئی، جو اللہ نے اتنا خوبصورت اور فرمانبردار بیٹا انہیں دیا ہے۔ سر انٹرویو والے لوگ آ چکے ہیں۔ عبداللہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساحر کو آگاہ کیا، اچھا ان کو بھیج دو۔ کم ان سر۔ میرے پاس کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس کی آنکھیں کہنے پر یس، یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے اس کی راتوں کو مین کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس لڑکی ساحر کی کمرے میں آ کر سامنے رکی، کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، وہ عام سے شکل صورت والی لڑکی تھی، ہاں لیکن اس لڑکی میں کچھ خاص تھا۔ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں، یہ آنکھیں سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ آنکھیں ہی اس عام لڑکی کو خاص بناتی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، لمبے سیاہ بالوں کو اس نے چنٹیاں بنا رکھی تھی اور سر پر اسکن کلر کی چادر لے رکھی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحر نے سوال کیا۔ میرا نام رانیہ سلیمان ہے، جو اب موصول ہوا۔ آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ساحر نے پوچھا۔ میری ضرورت ہے نوکری کرنا، میرے گھر میں میرے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں، وہ لڑکی بولی۔ کہا ساحر حسین اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی، کل سے آپ آ جائیں گے، آپ کی نوکری پکی۔ ساحر نے کہا۔ رانیہ کے چہرے پہ خوشی چھا گئی۔ شکریہ سر، وہ کہتی باہر نکلی۔ آفس سے واپس آتے ہی وہ سمندر کے کنارے رکا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ پہلی دفعہ اس سنہری آنکھوں والی لڑکی سے ملا تھا۔ 4 سال پہلے یہ اس کی یونیورسٹی کا پہلا سال تھا۔ سب بچے یونیورسٹی کے بعد سمندر پر آئے تھے کیونکہ ان کی کلاس کے ایک لڑکی کی سالگرہ تھی، اور اس نے اپنی ساری کلاس کو انوائٹ کیا تھا۔ ظاہر کی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی پہ پڑی جس کی سنہری آنکھیں تھیں۔ وہ اس کی طرف جانے لگا، بے شک وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ ہیلو، اس نے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے ساحر کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولی کچھ بھی نہیں۔ ساحر نے جب اسے کچھ بھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو خود ہی اپنا تعارف کروانے لگا۔ میرا نام ساحر ہے۔ وہ لڑکی اس کی بات پر مسکرا دی اور پھر اپنا تعارف کروانے لگی۔ 2-3 باتیں کرنے کے بعد اس لڑکی کی نظر اپنی سے تھوڑی دور کھڑے لڑکے پہ پڑی، جو اس کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے دانت نکال رہا تھا۔ ساحر نے جب اس کی نظروں کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا اور اس لڑکے کا تعارف کروانے لگ گیا کہ یہ میرا دوست وسیم ہے۔ یہ آپ کی دوست بہت عجیب ہے، اس لڑکی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ ان کی دوستی کا آغاز تھا، ان تینوں کی دوستی کا۔ اب ان کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ ساحر نے آج تک محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج وہ دن تھا جب اس نے اپنے دل کا حال اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کو سنانا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو میرے اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ آواز اس سنہری لڑکی آنکھوں والی لڑکی کی تھی، اور یہ آواز سن کر رک گیا۔ اسے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا کہ آخر وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کس سے مخاطب تھی۔ ہاں، اور وہ مان گئے ہماری شادی کے لیے۔ یہ آواز وسیم کی تھی، جو سنہری آنکھوں والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ ساحر کے دل پہ جیسے تیر برچھا۔ وسیم تو جانتا تھا کہ آخر ان سنہری آنکھوں سے محبت کرتا تھا، پھر کیا دوستی میں دھوکہ ممکن ہے؟ تو وہ تو ساحر کا دوست تھا نا، اور دوست تو ایسا نہیں کرتے۔ اس نے لڑکی کو ہی کیوں پسند کیا؟ کیا وہ سنہری آنکھیں بھی سچ میں اس سے محبت کرتی تھی؟ کیا ساحر ان دونوں کے درمیان میں ہے؟ وہ بھاگتا ہوا باہر آ گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ رونا چاہتا تھا، پر کیا مرد ہوتے بھی ہیں، جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے موبائل پہ میسج آیا جس پہ حور
گہری آنکھوں والی حسین عورت کا نام جگمگا رہا تھا۔ ساحر تم بتائے بغیر کیوں آ گئے؟ بس سر میں درد تھا، اس نے میسج کیا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے کہا کہو میں سن رہا ہوں۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کے اس کی بات کر رہا تھا۔ میں اور وسیم شادی کر رہے ہیں، وہ جملہ تھا جسے سن کر ایک دفعہ پھر سے ساحر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو جانتی تھی نا کہ پھر کیوں کیا کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تو آپ کی بہن تھی نا، بھلا کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ میں آپ کو بد دعا دیتی ہوں آپ ہی، اگر وہ میرا نہ ہوا وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا، آپ کبھی خوش نہیں رہی، بلکہ آپ مر ہی کیوں نہیں جاتی؟ ارے ارے میری پیاری بہن، ایسے تو نہ کہو، بھلا تمہیں اس سے پیارا اور امید شخص دے گا۔ آج ان کی شادی میں بس ایک ہی ہفتہ باقی تھا، ساحر کمرے میں بند تھا، ساحر کا فون بج رہا تھا۔ ہلو، ساحر نے بولا۔ ساحر ہمیں بچا لو، یہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کی آواز تھی۔ ساحر پریشانی میں اٹھا گاڑی بھگا رہا تھا۔ وہ جلدی ہی اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ساحر گاڑی کے پاس پہنچا ہوا کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس سے مدد چاہتی تھی۔ سنہری آنکھیں اسے پکار رہی تھی۔ آج کا دن ساحر سمندر پر کھڑا تھا، اس کی موبائل پر نادیہ کا فون آ رہا تھا جو اس کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ آ رہا ہوں ماما، اس نے فون پر جواب دیتے ہوئے کہا۔ موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر رانیہ بہت خوش تھی۔ فرحیٰ تم جانتی ہو میرے باس ہیں، وہ آپ ہی کے دوست ہیں، رانیہ نے اپنی دوست کو بتایا۔ کیا سچ مچ؟ فرحیٰ حیران تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے کئی مرتبہ آپ ہی کے فون میں ان کی فوٹو دیکھی ہے۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ تم آپ ہی کی بہن ہو؟ فرحیٰ نے رانیہ سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، کیا تم نے انہیں بتایا؟ نہیں فرحیٰ، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اور میرے کام کو اس لیے پسند کرے کہ میں آپ ہی کی بہن ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے کام کو میری محنت کی وجہ سے پسند کرے، رانیہ نے فرحیٰ سے کہا۔ اوہ رانیہ، تم بہت عجیب ہو، میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکی۔ اگلے دن ساحر آفس میں بیٹھا تھا، شاید پھر سے انہیں سنہری آنکھوں کے خیال میں۔ وہ سنہری آنکھیں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، وہ کیوں انہیں نہیں بھول پاتا؟ سر، مسز مئیز ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ سیکرٹری نے ساحر سے آ کے کہا۔ اچھا میں آتا ہوں، ساحر نے رکھ کر جواب دیا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ فاطمہ کے ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو، اس سے مخاطب تھا۔ مس فاطمہ نے جو آپ کو کل فائل دی تھی اور وہ آپ میرے آفس میں بھیجیے گا، اور ساتھ میں مسز مئیز سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ والی فائل بھی۔ آپ نے کمرے میں بیٹھا وہ فائل دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے فاطمہ کو کال کیا، پوچھنے لگا۔ ہیلو سر جی، مس فاطمہ یہ فائل کس نے تیار کی؟ یہ فائل مس رانیہ نے تیار کی۔ کون رانیہ؟ سر وہی لڑکی جس نے ہفتہ پہلے ہی آفس جوائن کیا ہے۔ سنہری آنکھیں وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی سر، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، مجھے اس سے پہلے ہی محبت میرے محبوب نہ مانگ گھڑی رات کی 5 بجا رہی تھی۔ رانیہ لفٹ میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اس نے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے ساحر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں جی، ٹھیک۔ رانیہ نے ساحر کا جواب سنتے ہی لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ مس رانیہ، کیا آپ میرے ساتھ کافی پینے چلیں گی اگر کوئی مسئلہ نہ ہو؟ رانیہ نے کچھ پل سوچا اور پھر اگلے ہی پل جانے کے لیے بڑھائی۔ رانیہ مسکرائی۔ کیوں سر، کیوں نہیں ہم جا سکتے ہیں؟ وہ دونوں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں رانیہ، تمہاری آنکھیں میں مجھے کسی کی یاد دلاتی ہیں، کسی بہت اپنے کی۔ ساحر نے یہ باتیں صرف دل میں سوچی، کہیں نہیں۔ میری آنکھیں میرے باور دیتی ہیں اور میری بہن دعا۔ اتنا بول کر وہ رک گئی۔ اسے نہیں بتانا تھا، پر اس نے کیوں بتا دیا؟ ساحر اسے دیکھے گیا، وہ حیران تھا۔ ایک دفعہ پھر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ دورہ سلیمان، رانیہ سلیمان دونوں بہنیں تھیں، پھر وہ کیوں نہ جان سکا؟ دونوں کی آنکھیں بھی تو بالکل ایک جیسی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی مجھ سے شادی کریں گی آپ مس رانیہ؟ یہ وہ سوال تھا جو ساحر نے اچانک سے رانیہ کو لفٹ میں اکیلا دیکھ کر پوچھ لیا۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیران ہو گئی۔ مس رانیہ، کیا آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ چلیں ایک دفعہ پھر سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میری بیوی بننا پسند کریں گی؟ رانیہ دل کے وہ ساحر کے منہ پہ زور سے ایک مکہ مارے۔ بھلا ایسے بھی کوئی پرپوز کرتا ہے؟ اب اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پھر سے پوچھ، سمجھ نہیں آیا؟ نہیں، وہ میرا مطلب یہ سب کچھ مس رانیہ، کیا آپ کو میں اچھا نہیں لگتا؟ کوئی اور پسند ہے کیا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے کوئی پسند نہیں۔ آنکھوں کے سامنے کہیں پر آنکھوں کا عکس چھن ملا رہا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے مس رانیہ، آج باہر نہ کریں؟ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ساحر کو ایسا لگا جیسے اس سے اس کی سنہری آنکھیں واپس مل گئی ہوں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، جیسے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ان دونوں نے بہت زیادہ باتیں کی۔ رانیہ کا فون بجا۔ جی ماما جی ٹھیک، میں پہنچتی ہوں۔ سر مجھے گھر جانا ہوگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے انہیں اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ساحر پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا مجھے جانا چاہیے۔ وہ الوداعی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو، کسی کی یاد آتی ہے، جانتی ہوں دعا آپ ہی کی، آپ ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ ساحر ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سچ میں رانیہ کچھ نہیں جانتی؟ کیا وہ صرف دعا کا دوست تھا؟ ایک دم سے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے ہاسٹل سے باہر نکل آیا۔ بستر پہ لیٹا وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ پہلے ایک بہن، اب دوسری بہن۔ ویسے بھی تو رانیہ تو اتنی معصوم ہے، کیا وہ اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے؟ جب وہ سب کچھ جانے گی تب کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی اسے رانیہ کا دل ٹوٹنے سے تکلیف ہو رہی تھی؟
بہت سے سوال اس کے دل میں رہے، وہ کیا کرے، وہ کیسے اس گھر سے باہر آئے، وہ ایسا کیا کرے کہ اسے خود پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ ایک گردش ایام مجھ پر بہت ہے۔ اگلے دن نازیہ بیگم صاحب کے کہنے پر رانیہ کے گھر رشتہ لینے چلی گئی۔ رانیہ کے والدین نے یہ رشتہ خوشی سے منظور کیا ہے۔ دونوں خاندان بہت خوش تھے۔ انہوں نے کچھ دنوں بعد رانیہ اور ساحر کی منگنی کرنے کا پلان بنایا۔ ساحر کو لگا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی زندگی سے واپس مل جائے گی۔ وہ سنہری آنکھیں سے دیکھ رہی تھی، ایک آنسو نیچے گرا، وہ جلدی سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، وہ خواب تھا۔ وہ دعا کو ہمیشہ بے بس دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس سے التجا کر رہی ہوتی ہے، سارے پلیز ایسا نہ کرو۔ وہ سنہری آنکھیں سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ مسکرا رہا تھا، وہ رانیہ کے چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تھا۔ رانیہ کا متبسم چہرہ اس بات سے مسکرا رہی تھی اور تسلیم کر رہا تھا کہ ہاں سچ میں اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ وہ جب مسکراتی ہے اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور ہوتی ہے اور مسکرانے سے اس کی سنہری آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوشی سے بھرپور اپنی زندگی جی رہی ہے۔ وہ لوگ وہ کے خلاف کوئی نفرت اپنے دلوں میں نہیں رکھتی، وہ جلد ہی بری یادیں بھول جاتی ہے اور وہ اپنی تکلیفوں میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتی۔ اگر وہ دکھی بھی ہو تو اپنی مسکراہٹ سے اپنا غم چھپا لیتی ہیں۔ یہ احساس ہو رہا تھا اب جب وہ میرے اور دعا کے تعلقات کے بارے میں جانے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کہیں کھو جائے گی۔ وہ پھر میری طرح پتھر دل ہو جائے گی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی دبے قدم سے اپنے بستر سے اٹھا تھا۔ اتنا اندھیرا کمرے میں بالکل پتا نہیں چلتا کہ وہ ہیبلا کسی مرد کا ہے یا عورت کا۔ اس نے آہستہ سے میز کا دروازہ کھولا اور باہر ٹیرس میں آ کھڑا ہوا۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ آدھی رات کے اندھیرے کی وجہ سے باہر کا منظر اور بھی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، لیکن سیاہ ہیبلا ایسا تھا، اسے بالکل بھی خوف منظر دیکھ کر خوف نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ طوفان اس کے سامنے کچھ نہ تھا، اصل طوفان تو اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا، پہلی بار پر کاٹ دی گئی، لیکن دوسری بار پہ فوراً ہی موبائل اٹھا لیا گیا۔ آگے سے کوئی بھی بہت ہی خوفناک قسم کی مردانہ آواز سنائی دی، جو اس حوالے سے مخاطب تھی کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی کہیں نہیں آئے گا، صرف ایک حادثہ ہی لگے گا۔ آگے سے سیاہ ہولے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیاہ ہولے کو یہ سنائی تھا کہ اس نے موبائل بند کیا اور پھر جلدی سے اس نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ وہ حوالہ اب خود سے سرگوشی تھا، آوازوں میں بہت سناٹا تھا۔ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم میں نے دی ہیں وہ وقت کے ساتھ اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ واپس آ کر وہ حوالہ اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ وہ دونوں کافی شاپ پہ بیٹھے تھے۔ مس رانیہ، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے، جیسا آپ بے فکر ہو کر زندگی جی رہی ہو، مجھے بھی ایسی ہی جینی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے دل میں دوسروں کے لیے بالکل حسد اور نفرت نہیں رکھی، مجھے بھی بالکل ایسے ہی اپنے دل میں نفرت اور حسد نہیں رکھنی۔ جیسے کوئی بھی آپ کے سامنے رنگت پہ بات کرتا ہے تو آپ اس کا کوئی برا جواب نہیں دیتی ہیں، آپ خاموشی سے اس کی بات سنتی ہیں اور پھر اس کا جواب بھی مسکرا دیتی ہیں۔ آپ کو آخر دوسروں کا دل توڑنا اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ آپ یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں؟ قسم سے اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا نا، کوئی میری جسامت یا رنگت پہ بات کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ اس نے ساحر کی باتوں کے جواب میں کوئی بھی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرا دی۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ سب کچھ تو میں شادی کے بعد بھی آپ سے سیکھ سکتا ہوں۔ ساحر کی بات پر اس کے گال لال ہوئے تھے۔ اچھا تو مس رانیہ، آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ ساحر سر، ابھی صرف ہمارا رشتہ طے ہوا ہے، نکاح نہیں، اس لیے میں آپ سے پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں مجھے بالکل بھی نہیں پسند، اور رہی آپ سے محبت کرنے کی بات تو آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ کر مسکرانے لگی۔ آج پہلی دفعہ رانیہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ رانیہ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے براؤن آنکھیں آئی تھی۔ سیدھی طرح کہو کہ مس رانیہ، آپ کو منگنی نہیں کرنی بلکہ سیدھا نکاح کرنا ہے۔ رانیہ نے اس کی یہ بات سن کر نظریں جھکا لی۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو آپ مس رانیہ، اس لیے تو بار بار مسکرا کر دکھا رہی ہوں۔ ایک اور بات مس رانیہ، یہ آپ مجھے سر ساحر کی جگہ ساحر کب کہہ کر پکاریں گے؟ جس دن آپ مجھے مس رانیہ کی جگہ رانیہ کہہ کر پکاریں گے۔ رانیہ کا جواب بے ساختہ تھا۔ رانیہ کی بات سن کر ساحر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ رانیہ بھی خجل سی ہو کر مسکرا دی۔ اچھا اب مجھے چلنا چاہیے، ساحر نے اس ساحر پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ساحر بھی فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رانیہ نے اسے منع کیا تو ساحر کہنے لگا کم آن یار، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، ہماری شادی ہونے والی ہے، ویسے بھی میں شادی کے بعد تم سے بھاگوں گا اور تب تو میرے ساتھ کھایا کرو گی، مجھے ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ۔ رانیہ نے خاموشی سے اس ساحر کی بات سنی اور اس کے ساتھ چل دی۔ نکاح میں کچھ دن باقی تھے۔ ساحر بہت پریشان تھا، کیا اسے رانیہ کو سچ بتا دینا چاہیے؟ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے رانیہ کو فون ملایا۔ دوسری بل پر رانیہ نے ساحر کا فون اٹھایا۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ وہ دونوں اب ساحل سمندر پہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ساحر کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، دعا اور وسیم کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مدد چاہتی تھی، پر ساحر ان کی مدد کیوں کرے؟ ان دونوں نے دھوکہ دیا تھا اسے۔
دعا بھی جانتی تھی کہ ساحر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور وسیم، وسیم تو اس کا جگری دوست تھا، اسے تو اس نے اپنی ہر بات شیئر کی تھی، نہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اب۔ وہ اس جگہ پر اس وقت بے حس بن کر کھڑا رہا جس وقت تک دعا کی آنکھوں میں امید باقی رہی۔ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا، وسیم نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ وسیم کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کو کچھ ہوا تھا، اس نے اس کی گاڑی سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ ہنستا چلا گیا، بے ساختہ ہنستا چلا گیا، وہ پھر سے اپنی آنکھوں سے پانی نکلتا محسوس ہوا۔ یہ کیا وہ رو رہا تھا؟ نہیں، وہ تو ہنس رہا تھا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے جن دو لوگوں سے شدید محبت کی تھی دونوں کو کھو دیا۔ دعا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن وہ بے جان تھی۔ ساحر وہاں سے چلا آیا تھا، سارا راستہ اس نے روتے ہوئے طے کیا تھا۔ کیا ساحر اتنا خود غرض تھا؟ وہ محبت تھی کہ حسد؟ محبت میں تو قربانیاں دی جاتی ہیں، محبت خود غرضی کا نام تو نہیں ہوتا۔ رانیہ نے جب یہ سنا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر جوتا مارا ہو، اس کے منہ پر تھوک دیا گیا ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ بالکل چپ تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ساحر نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، بالکل ویسی آنکھیں جیسے دعا کی تھی۔ اسے ان آنکھوں میں کوئی جذبہ کچھ بھی تو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رانیہ چلی گئی تھی بالکل خاموشی سے۔ وہ ساحر جو رانیہ کو ہمیشہ آواز دے کر روک لیتا تھا اب آواز بھی نہ دے سکا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کی امی گھر میں نہیں تھی، وہ اپنی بہن کے ساتھ ساحر کی شادی کے دائرہ کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بار بار اپنی امی کا چہرہ آ رہا تھا، کہیں وہ اسے رانیہ کے کپڑے دکھا رہی تھی اور کہیں شیروانی اس کے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کے ابا سے کہہ رہی تھی جب ہماری بہو ہمارے گھر آ جائے گی تو اس گھر میں بھی رونق سی آ جائے گی، میں اسے بیٹیوں کی طرح رکھوں گا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا اسے محبت کرنے کی سزا مل رہی ہے؟ کیا اس کے مقدر میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا وہ ہمیشہ اس گرل کے ساتھ رہے گا؟ 3 دن تک رانیہ نے ساحر سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، وہ اس کے کسی کال کا جواب نہیں دیتی، اس نے آفس آنا بھی چھوڑ دیا۔ ساحر اب اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچنے لگا۔ اسے اب ایسا نہیں رہنا تھا، وہ کچھ ہونا چاہتا تھا لیکن خوشی نام کی اس کی زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انہی ساری سوچوں کی وجہ سے اس نے گاڑی سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ دے ماری۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا، اس نے بھاری ہوتے ہوئے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی جو کہ رو رہی تھی اور مسلسل کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ ماں کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں درد سا اٹھا، وہ جو سب کی خوشی کا سبب بننا چاہتا تھا ہمیشہ دکھ بن جاتا تھا۔ اس کی ذات ایسی کیوں تھی؟ ساحر کو ہوش میں آتا دیکھ ساتھ ہی نادیہ بیگم اس سے کہنے لگی، بیٹا ساحر، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ گاڑی دھیان سے چلایا کرو، اپنا خیال نہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کیا کرو۔ ساحر یہ سب سن رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا رانیہ نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہوگا؟ کیا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی؟ کیا وہ اس سے کبھی ملنے نہیں آئے گی؟ اگلے دن تقریباً 3 بجے کے قریب کوئی دروازے سے اندر آیا، وہ رانیہ تھی۔ رانیہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی ساحر کی دوائی کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی، آج ساحر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دینا تھا۔ رانیہ نے اندر داخل ہوتے ہی نادیہ سے سلام لیا اور کہنے لگی، اس کی ماما بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں جو کہ باہر ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ ساحر نے رانیہ کو اپنے بیڈ کے قریب آتے ہوئے دیکھا اور فوراً ہی بولا، رانیہ کیا تم سچ میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ساحر، اس کی آنکھوں میں اچانک پانی اکٹھا ہونے لگا تھا۔ کیسا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ میں جانتی ہوں تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، کیوں کیا؟ لیکن تم نے ایسا تمہیں ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ تمہاری ماما، تمہارے بابا، تمہارے بڑھاپے میں ان کا سہارا ہو، ایک دفعہ بھی تم نے ہم لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں تمہیں سے معافی چاہتا ہوں رانیہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے ساحر، غلطی کی سزا انسان دیتا ہے اور معافی بھی انسان ہی دیتا ہے، لیکن گناہ اس کی معافی انسان نہیں دیتا، اس کی معافی اللہ دیتا ہے۔ تم نے گناہ کیا ہے ساحر، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، خودکشی تو دین میں حرام ہے نا۔ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے تم اس رب سے معافی مانگو، تم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے جا رہے تھے اور تم خود سے بھی تو معافی مانگو۔ کیا تم نے خود کو تم نے معاف کیا؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں معاف کیا؟ جب تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم نے خود کو معاف کر دیا اور اس رب نے بھی تمہیں معاف کر دیا، تب میرے پاس آنا، تب مجھ سے بات کرنا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وہ اتنا کہتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، ساحر اپنے گھر واپس آ چکا تھا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس نے رانیہ کو ایک بھی میسج یا فون نہیں کیا اور نہ ہی ساحر نے اس سے ملنا چاہا اور نہ ہی رانیہ نے پچھلے کچھ دنوں کو اس سے میں اپنے لیے بہترین سمجھا۔ وہ باہر لانچ میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ نادیہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ ساحر نے ان کی بات سنی انسنی گئی تھی، وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ نادیہ بیگم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ساحر کو پکڑ کر ہلایا۔
ساحر نے ان کے بلانے پر صرف جی ماما کہا۔ اپنے پیارے سے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر نادیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم کہاں کھوئے ہو ساحر؟ جی جی نہیں ماما، نادیہ بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ساحر نے جلدی ان سے اپنی نظریں چرا لی، کیونکہ اگر وہ تھوڑی ہی دیر ان آنکھوں میں دیکھتا تو اپنا ضبط کھو بیٹھتا اور پھر سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیتا، لیکن اب وہ اور اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے ہی انہوں نے اس کی وجہ سے بہت دکھ برداشت کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن بعد ساحر کے فون پر رانیہ کا فون آیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ رانیہ نے پہلے اس سے سلام لی، اس کا حال پوچھا اور کہنے لگی کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ رانیہ کی بات سن کر ساحر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آخر کار ان دونوں کے نکاح کا دن تھا۔ نکاح کے فنکشن کا انتظام ساحر کے فارم میں سے کیا گیا تھا۔ سجاوٹ کے سفید پھول استعمال کیے گئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر وہ سفید لباس میں بیٹھی کہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی کہ اس کے ساتھ جو موجود لڑکا صرف اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی اور اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرا دیتی۔ نکاح کا فنکشن اچھا گزرا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اپنے اور دعا کے کمرے میں، جس کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ جدھر سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی جس میں اس کا عکس واضح ہو رہا تھا۔ اس نے سفید کرتی پہن رکھی تھی جس کے اوپر گولڈن کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے اور نیچے سفید ہی شرارہ پہن رکھا تھا۔ اس کی دوپٹے میں گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، سیاہ بالوں کا جوڑا بنا کر اس کے اوپر سفید ہی پھول لگائے ہوئے تھے۔ میک اپ بھی بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا جس سے اس کی سامنے رنگت اب کو بہت خوبصورت لگ رہی۔ وہ خوش تھی لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بار بار وہ براؤن آنکھوں کا عکس آ رہا تھا۔ اس نے اس کے عکس کو جھٹکا، پھر ڈریسنگ مرر پر پڑی چیزوں کو دیکھنے لگی اور پھر ایک فوٹو فریم بھی پڑا ہوا تھا جس میں رانیہ اور دعا ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ دعا کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی تب جب کہ رانیہ کے سامنے رنگت اور زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ اس نے وہ فوٹو فریم اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ تصویر دیکھ کر اور وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اچھا ہوا آپ مر گئی، آپ زندہ تھی تو سب آپ کا تھا، رانیہ کا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب پیار آپ سے کرتے تھے، مجھ سے کوئی نہیں۔ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر سب آپ پر فدا ہو جاتے تھے، مجھ سے آپ سے تب کوئی حسد نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے حسد کرنا بھی چاہتی تھی لیکن نہیں کر پاتی تھی کیونکہ آپ تو میری بہن تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ وہ آپ سے حسد کب ہوا تھا؟ جب وہ براؤن آنکھیں آپ پہ فدا ہو گئی تھی۔ اس روز مجھے اپنا آپ ایک معمولی سا لگا تھا۔ اس روز میرا دل کیا تھا کہ میں آپ کو مار دوں۔ اس روز میں دعا کی تھی کہ آپ ادھر سے بہت دور چلی جائیں، اتنی دور کہ کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ اب دیکھیں آپ اس جگہ پر ہی تو چلی گئی جدھر میں چاہتی تھی۔ دیکھیں میں جیت گئی۔ اگر وہ میرا نہیں ہوا تھا تو میں اسے آپ کا بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو بددعا دیتی ہوں، اگر وہ میرا نہیں ہوا تو آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی خوش نہیں رہے بلکہ آپ مر ہی کیوں نہیں جاتی؟ ارے ارے میری پیاری بہن، ایسے تو نہ کہو۔ اب مجھے پہلے یہ تو بتاؤ نا میں نے کیا کیا ہے آخر کو؟ آپ جانتی تھی نا کہ میں وسیم کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بھلا؟ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھ سے اتنی نفرت؟ چلو اب رونا بند کرو، دعا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس سے محبت کرتی ہو، تم تو صرف اسے پسند کرتی تھی، وہ تمہارا صرف کرش تھا۔ بہت سی لڑکیوں کا ہے، اب اتنی لڑکیاں اسے پسند کرتی ہیں، اسے سب کے لیے چھوڑ دوں؟ اسے نہیں میری پیاری بہنا، جس سے محبت کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اتنی سرکش کیسے ہو سکتی ہیں؟ کل تک تو آپ کو ساحر بھائی پسند تھے، اب یہ وسیم کدھر سے آ گیا؟ رانیہ بچیوں سے روتے ہوئے اپنی بہن سے سوال کر رہی تھی۔ اوہو، دعا نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور پھر کہنا شروع ہوئی۔ ہاں مجھے ساحر پسند تھا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وسیم بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ مانا ساحر خوبصورت ہے اور امیر بھی، لیکن وسیم کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اب اتنا امیر اور خوبصورت آدمی اپنی بہن کو تھوڑی نہ دے سکتی۔ دعا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اس روز آپ کا کار ایکسیڈنٹ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا۔ اور ساحر جو مجھ سے کہتا ہے کہ میں دل نہیں توڑتی، واقعی وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ میں دل نہیں توڑتی ہوں، میں امیدیں توڑتی ہوں، بھروسہ توڑتی ہوں، اور ہاں ضرورت پڑے تو زندگیاں بھی ختم کر دیتی ہوں۔